اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کا حال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے یمن تشریف لے گئے، جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش شروع کی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس سمت چلے اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا، ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات ان کو پہچان گئے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی شناخت کر لی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیراہن لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا شروع کر دی، یا اللہ، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش نہیں دے گا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیراہن نہیں پہنوں گا۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ لوگوں کو بخش دیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، مالک ساری امت کو بخش دے۔ غیب سے دوبارہ آواز آئی کہ ہم نے مزید کچھ اور لوگوں کو بخش دیا۔ الغرض یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دعا میں مشغول رہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو گیا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے پیراہن میں دیکھا کہ جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے کہ اس کو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دی، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ بعد ازاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیب تن کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کشادہ تھے یا گھنے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال کا جواب دینے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصر رہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں، اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں بھی شریک ہوئے تھے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر دونوں حضرات پر دقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے کہ جو کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا، بلکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کیا ہے، اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب نماز میں التحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا ہے کہ بے فائدہ ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 2 درم نکال کر دکھائے اور کہا یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، اور نہ یہ 2 درم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اسی طرح باتیں کرتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف و زحمت فرمائی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بتانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔